الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ کالے جھنڈوں کا لشکر ایک اسلامی روایت اور تاریخی واقعے سے جڑا ہوا ہے جس کا ذکر مختلف اسلامی کتب اور روایات میں ملتا ہے۔ یہ لشکر آخری زمانے اور امام مہدی کی آمد سے متعلق اہم پیشن گوئیوں میں سے ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مشرق سے نکلے گا اور ان کے جھنڈے کالے ہوں گے۔ اس واقعے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس لشکر کی خصوصیات اور قیادت کے بارے میں مختلف روایات میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں ہم اس واقعے اور اس سے منسلک اسلامی روایات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ کالے جھنڈوں کی پیشن گوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے علامات کے طور پر کالے جھنڈوں کے لشکر کا ذکر کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے دیکھو تو سمجھ لو کہ امام مہدی کا وقت قریب ہے۔ مسند احمد ترمذی۔ اس روایت کو مختلف مکاتب فکر نے نقل کیا ہے اور اس پر تبصرے کیے ہیں کہ کالے جھنڈے ایک بڑی تبدیلی کی نشانی ہے جو امام مہدی کے ظہور کے وقت یا اس سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ کالے جھنڈے کا رنگ بھی ایک علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ عرب کی تاریخ میں مختلف رنگوں کے جھنڈے استعمال ہوتے تھے، لیکن کالا جھنڈا ایک مخصوص علامت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کا مطلب طاقت، انقلاب اور جدوجہد کی علامت کے طور پر لیا جاتا تھا۔ کالے جھنڈوں کا لشکر اور امام مہدی۔ امام مہدی کی آمد سے متعلق روایات میں کالے جھنڈوں کے لشکر کا کردار اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لشکر خراسان، موجودہ افغانستان، مشرقی ایران اور ترکمانستان کے علاقے سے نکلے گا اور اس کے افراد دین کے دفاع کے لیے لڑیں گے۔ روایات کے مطابق یہ لشکر ظلم اور ناانصافی کے خلاف جنگ کرے گا اور اسلامی خلافت قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ امام مہدی کی قیادت کے تحت یہ لشکر اسلامی دنیا کو متحد کرے گا اور عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کرے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس لشکر کے افراد نہایت بہادر اور دیندار ہوں گے اور وہ ظالم حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ ایک حدیث کے مطابق وہ لوگ جو مشرق سے کالے جھنڈے لے کر آئیں گے انہیں قتل کیا جائے گا، لیکن وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ ابن ماجہ۔ ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لشکر نہایت مستقل مزاج اور ایمان کی طاقت سے سرشار ہوگا۔ خراسان کا تذکرہ۔ خراسان کی زمین کا ذکر بھی کالے جھنڈوں کے لشکر سے جڑا ہوا ہے۔ روایات میں خراسان کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے کہ یہ لشکر اس علاقے سے نکلے گا۔ خراسان کی زمین تاریخی اعتبار سے اسلامی فتوحات اور تحریکات کا مرکز رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی روایات میں اس علاقے کی ایک خاص حیثیت ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ خراسان کا ذکر ایک علامتی معنی بھی رکھتا ہے اور اس کا مطلب صرف جغرافیائی حدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی سرزمین کی طرف اشارہ ہے جہاں سے اسلامی بیداری کی لہر اٹھے گی۔ اس میں ایران، افغانستان اور موجودہ وسط ایشیائی ریاستیں شامل ہیں۔ کالے جھنڈوں کے لشکر کی علامات۔ کالے جھنڈوں کے لشکر کے متعلق روایات میں چند خاص علامات بھی بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چند اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، دیندار جنگجو۔ اس لشکر کے افراد نیک، پرہیزگار اور دیندار ہوں گے۔ وہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ نمبر 2، مضبوط قیادت۔ ان کی قیادت ایک مضبوط اور صالح انسان کے ہاتھ میں ہوگی جس کی رہنمائی امام مہدی کی آمد کی طرف لے جائے گی۔ نمبر 3، ظالموں کے خلاف جنگ۔ یہ لشکر خاص طور پر ان حکمرانوں کے خلاف ہوگا جو ظلم و ستم سے حکومت کر رہے ہوں گے اور اسلامی اصولوں سے دور ہوں گے۔
نمبر 4، امام مہدی سے ملحق ہونا۔ آخر کار یہ لشکر امام مہدی کے ساتھ جا ملے گا اور ان کی قیادت میں اسلامی دنیا کو عدل و انصاف کی طرف لے جائے گا۔ کالے جھنڈوں کے لشکر کا اسلامی تاریخ میں کردار۔ اسلامی تاریخ میں کالے جھنڈوں کا ذکر مختلف تحریکات اور گروہوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، جنہوں نے ان روایات کو بنیاد بنا کر اپنی تحریکات کو جائز قرار دینے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر عباسی خلافت کے قیام کے وقت بھی کالے جھنڈوں کو استعمال کیا گیا تھا۔ عباسی خلیفہ ابو العباس الصفا نے خراسان سے اپنی تحریک شروع کی تھی اور ان کے جھنڈے بھی کالے تھے۔ اس دور میں عباسی خلافت نے اموی خلافت کو شکست دے کر اسلامی دنیا میں نئی حکمرانی قائم کی۔ اس طرح مختلف تحریکات اور گروہوں نے بھی کالے جھنڈوں کو اپنے نشان کے طور پر استعمال کیا، جس کا مقصد لوگوں کو آخری زمانے کی پیشن گوئیوں سے جوڑنا اور انہیں ایک نئے انقلاب کی طرف مائل کرنا تھا۔ کالے جھنڈوں کی جدید دور میں تعبیر۔ آج کے دور میں بھی بعض گروہ اور تحریکات کالے جھنڈوں کو استعمال کرتے ہیں اور انہیں اسلامی روایات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ان گروہوں کی نظریات اور اعمال اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بعض انتہا پسند گروہوں نے بھی کالے جھنڈوں کو استعمال کیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہی آخری زمانے کے لشکر ہیں، لیکن علماء کی اکثریت ان دعووں کو تسلیم نہیں کرتی۔ اسلامی روایات کے مطابق کالے جھنڈوں کا لشکر صرف اس وقت صحیح ہوگا جب وہ قرآن و سنت کی پیروی کرے اور اس کا مقصد ظلم و ستم کو ختم کرنا اور عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کرنا ہو۔ آج کے دور میں ان روایات کی تعبیر بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے اور اسلامی تعلیمات کی صحیح روح برقرار رہے۔ امام مہدی کی آمد اور کالے جھنڈوں کا لشکر۔ آخر کار کالے جھنڈوں کا لشکر امام مہدی کی آمد کی ایک علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب یہ لشکر مشرق سے نکلے گا اور مکہ کی طرف روانہ ہوگا تو لوگ سمجھ لیں گے کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ امام مہدی اس وقت ظالم حکمرانوں اور فتنوں سے دور بری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ان کی قیادت میں کالے جھنڈوں کا لشکر اسلامی دنیا ایک نئی جیت دے گا اور ظلم کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑے گا۔ نتیجہ: کالے جھنڈوں کا لشکر ایک اہم اسلامی واقعہ اور پیشن گوئی ہے جو آخری زمانے کی علامات اور امام مہدی کی آمد سے جڑا ہوا ہے۔ یہ لشکر ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کرے گا اور عدل و انصاف کی حکمرانی کے لیے کوشاں ہوگا۔ اسلامی تاریخ میں اس واقعے کے متعدد تشریحات ملتی ہیں، لیکن اس کی اصل روح قرآن و سنت کی پیروی اور اسلامی اصولوں کی بالادستی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ان روایات کو سمجھنے کے لیے علماء کی رہنمائی اور صحیح دینی معلومات کی ضرورت ہے تاکہ ان کا غلط استعمال نہ ہو اور لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اس روایات کی اصل روح یہی ہے کہ جب تک دین اسلام کی سر بلندی اور عدل و انصاف کی حکمرانی قائم نہ ہو، اس لشکر کی جد و جہد جاری رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو ایک انقلاب کی علامت سمجھا جاتا ہے جو پوری دنیا کو عدل و انصاف کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔